پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. یہ تو ہو گیا وہ تمام معاملات کا تجزیہ جو آنے والے دنوں میں انتہائی اہمیت اختیار کر جائیں گے اور آلریڈی دنیا بھر میں ان کی ہیڈ لائنز بن رہی ہیں. اب ذرا کل کے پروگرام کی بات کریں. کوئی بھی کرنٹ افیئرز کا تجزیہ نگار یا صحافی اگر ٹیلی ویژن کے اندر ہے بالخصوص تو کل کی بات بار بار نہیں کرے گا. جو آج ہو رہا ہے، جو اس وقت ہو رہا ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے. لیکن کل کے پروگرام کی بات کرنا اس وجہ سے ضروری ہے. ایک تو اس کے اوپر رد عمل بہت سا آیا. ہم نے اپنی طرف سے ایک متوازن پروگرام کیا تھا. اس وقت اس پروگرام کا پائی چارٹ آپ کے سامنے ہے، یعنی مختلف حصوں کے اندر میں نے کیا کیا بات کی. اس کے اندر ہم نے چیف جسٹس کے ذاتی معاملات رکھے، چیف جسٹس کے لیے جو ذاتی چیلنج ہے اس کا ذکر کیا، چیف جسٹس کے بیٹے کی بات کی اور کہا کہ ان کے حوالے سے تحقیقات ہونا ضروری ہیں. ملک ریاض کی ہم نے بات کی، آرمی کی ہم نے بات کی، سول سوسائٹی کی ہم نے بات کی، میڈیا کے اپنے کولیگز کے حوالے سے بات کی، میڈیا اونرز کی ہم نے بات کی، بین الاقوامی تعلقات کی ہم نے اس کے اندر بات کی. تو پائی چارٹ آپ کے سامنے ہے کہ اس کے اندر کوئی ایک زاویہ ہم نے نہیں رکھا. لیکن ملک ریاض کے نام لیتے ہی ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. مذاق خیز قسم کی باتیں بھی ہوئیں. مثلاً یہ کہہ دیا گیا کہ ہم تو یہ باتیں اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم جیلس ہیں، حسد کر رہے ہیں. اگرچہ میں نے اس پروگرام کے اندر قطعاً یہ نہیں کہا کہ کسی شخص نے فائدہ ذاتی حاصل کر کے معلومات کا استعمال کیا. میں نے تو آپ کے سامنے بیان کیا جو ملک ریاض کے حوالے سے باتیں مشہور ہیں کہ وہ یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں لوگوں کو معلومات دیتا ہوں اور وہ تجزیہ نگار جو چڑیا، طوطے اور عقاب ان کی باتیں کر کے اپنی معلومات پہنچاتے ہیں وہ میرے سے معلومات لیتے ہیں. کہیں بھی میرے پروگرام کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ معلومات کے بدلے وہ فیورز لیتا ہے. یہ میرے پروگرام کا حصہ بالکل بھی نہیں تھا. ہمارا چینل جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے، آپ کا چینل آخری نمبر پر ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ حسد کرتے ہیں. حسد جو ہے وہ ایک انسانی فطرت کا حصہ ہے. میں بھی اس سے مبرہ نہیں ہوں، اس سے بالا نہیں ہوں. پھر یہ کہ آخری نمبر پر چینل ہے اور ہمارا پہلے نمبر پر چینل ہے، میرے خیال میں ایک بڑی ہی عجیب سی بات ہے. مجھے ذاتی طور پر آخری نمبر بہت پسند ہے کیونکہ آخری نمبر بہت مستند نمبر ہوتا ہے. ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. 1,24,000 پیغمبر آئے اور جو آخری پیغمبر آیا وہ سب سے مستند پیغمبر ہے. خداوند تعالیٰ نے کتابیں بھیجیں، جو آخری کتاب آئی وہ سب سے مستند ہے. آخرت کے اندر جو امتحان ہونا ہے وہ سب سے مستند امتحان ہونا ہے اور جو آخری سوال ہوگا وہ بھی سب سے مستند سوال ہوگا اور آخر میں جو بات ہوتی ہے وہ سب سے باوزن بات ہوتی ہے. تو ہمیں تو جناب آخری نمبر بہت پسند ہے کیونکہ آخر کے اندر آ کے ہی انسان کی اوقات اور اس کے اوصاف کھل کر سامنے آتے ہیں. تو پہلا نمبر آخری نمبر اس بحث میں جاتے ہیں. ویسے بھی کون کس کو کتنا دیکھ رہا ہے اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اگر تعداد کے اوپر جائیں کہ کس کے جاننے والے زیادہ ہیں تو میرے خیال میں آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ شیطان ملعون جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ ایمان والوں کی نسبت اس کے ماننے والے زیادہ ہیں. تو شیطان اگر یہ کہتا ہے کہ میرے ماننے والے اور جاننے والے زیادہ ہیں تو کیا وہ ایمان والوں پر بھاری ہو جاتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ایمان کی طاقت اور سچ جو ہے وہ تعداد سے ناپی جا سکتی ہے. بہرحال یہ تو ایک عام سی بات ہوئی. اب میں ذرا آنا چاہتا ہوں کہ ایک جو سنجیدہ ایشو میرے حوالے سے ریز کیا گیا. ایک جگہ پر یہ کہا گیا کہ میں ایک اسٹیٹفورڈ نامی کمپنی کے لیے رپورٹنگ کرتا ہوں جو بالواسطہ طور پر CIA فنڈڈ ہے. پہلے ذرا اسٹیٹفورڈ کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں. ویژولز آپ کے سامنے ہے. یہ ایک خبر اور تجزیہ کرنے والی کارپوریشن ہے جو کسی بھی عام خبر رساں ادارے کی طرح معلومات اکٹھا کرتی ہے اور قابل اشاعت معلومات اور تجزیے دوسری ایجنسیز اور اخبارات اور TV چینلز کے ساتھ شیئر کرتی ہے. جنوب ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے اندر ان کے جو نمائندہ ہیں ان کا نام کامران بخاری ہے. کامران بخاری صاحب پاکستان کے پچھلے 3-4 سال میں تمام بڑے چینلز کے اوپر تمام بڑی ڈسکشنز کا وہ حصہ رہے ہیں. آپ ان کے نام سے اور چہرے سے بخوبی بھی واقف ہیں. اگر کبھی وہ پاکستان آئے تو میں ان کا انٹرویو دوبارہ کرنا چاہوں گا تاکہ وہ خود ہی بتا دیں کہ وہ کون ہیں. اس ادارے کو جارج فریڈمن ہیڈ کرتے ہیں جو اس کے CEO ہیں. جارج فریڈمن مغرب کے اندر بڑے مشہور ہیں. ان کی کتابوں کی
لسٹ جو ہے بڑی طویل ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. میں نے اس میں سے ایک ہی کتاب پڑھی ہے، میں کچھ ان سے اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوں، لیکن ان کو بڑا جید اور مستند قسم کا لکھاری اور قلمکار سمجھا جاتا ہے. یہ اسٹریٹفورڈ کے سی او ہیں. اس کے بارے میں آپ مزید تنظیم کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں کہ کیا یہ جاسوسی کا ادارہ ہے یا قابل اشاعت معلومات شیئر کرنے کا ادارہ ہے. میں تو نہ اس کا نمائندہ ہوں، نہ میں اس کا کارندہ ہوں. وہ آپ ویب سائٹ سے خود ہی معلومات لے سکتے ہیں. عام معلومات اور تجزیہ کرنے والی اس کارپوریشن نے دنیا بھر میں مختلف میڈیا آؤٹلیٹ سے درجنوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں معاہدے کیے ہیں. یہ معاہدے سٹینڈرڈ معاہدے ہوتے ہیں، یعنی چائنا کے اندر بھی وہی ایم او یو سائن ہوگا جو پاکستان کے اندر ہوگا، ساؤتھ افریقہ میں بھی وہی ایم او یو سائن ہوگا جو پاکستان کے اندر ہوگا، اور ہندوستان کے اندر بھی میڈیا تنظیم کے ساتھ وہی معاہدہ سائن ہوگا جو ٹمبکٹو میں یا نائجیریا میں کسی اور جگہ پر ہوگا. ایک سال کے اندر اس تنظیم نے دنیا بھر میں کن کن ممالک کے ساتھ میڈیا تنظیموں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، یہ لسٹ آپ کے سامنے ہے. اس کے اندر چین بھی ہے، اس کے اندر مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی ہیں. ہندوستان کے اندر سے شیکھر گپتا جیسے صحافی کا نام بھی بیچ میں لکھا ہوا ہے. شیکھر گپتا کو کسی تعارف کا وہ محتاج نہیں ہے. ہندوستان کے بڑے میڈیا آؤٹلیٹس نے اس کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، اور پاکستان میں اس وقت بھی بڑے مستند اخبارات ہیں جو اسٹریٹفورڈ کے ساتھ معاہدے کیے ہیں. یہ معاہدے ہوتے کیا ہیں، اس کا عکس آپ کے سامنے ہے. بنیادی طور پر معاہدے کا مقصد یہ ہے کہ معلومات کا تبادلہ کیا جائے، وہ معلومات جو غیر معمولی نہیں ہیں اور قابل اشاعت ہیں. چند سال پہلے جب میں آج ٹیلی ویژن کے لیے بحیثیت ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز کام کر رہا تھا، تو دنیا میں ہونے والے ہزاروں معاہدوں کی طرح اسٹریٹفورڈ نے بزنس ریکارڈر نیٹ ورک کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا. یہ تنظیم کے ساتھ معاہدہ کر رہی ہے، اور اس معاہدے کا عکس آپ دیکھ رہے ہیں. معاہدے کے اوپر جو سگنیچر ہیں اس وقت جو سی ای او تھے احمد زبیری، انہوں نے خود کیے. بزنس ریکارڈر کی تمام ٹیم نے اس معاہدے کو کراچی کے اندر ویٹ کیا. بحیثیت نمائندہ نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز میرا تعلق صرف اتنا ہی تھا کہ میں اس معاہدے کی جو معلوماتی افادیت ہے اس کو اپنے چینل کے لیے استعمال کروں. اخبار پر ظاہر میرا کنٹرول نہیں تھا. معاہدے کی دو شقیں بڑی اہم ہیں جو تمام دنیا میں لاگو ہیں اسٹریٹفورڈ کے حوالے سے. نمبر ایک، اس معاہدے میں صرف قابل اشاعت معلومات کا تبادلہ ہوگا، یعنی اگر اسٹریٹفورڈ کے پاس کوئی ایسا تجزیہ ہے جو ٹائمز آف انڈیا کو درکار ہے تو ٹائمز آف انڈیا اسٹریٹفورڈ سے وہ تجزیہ لے لے گا. ٹائمز آف انڈیا نے اگر کوئی رپورٹ کی ہے جو اسٹریٹفورڈ کو پسند ہے تو اسٹریٹفورڈ ٹائمز آف انڈیا سے وہ رپورٹ لے لے گا. آج ٹیلی ویژن نے اگر کامران بخاری کو بطور تجزیہ نگار لینا ہے تو اسٹریٹفورڈ کے حوالے سے وہ تجزیہ لے گا. دوسرا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ ان تمام معاہدوں کے اندر ایک ٹیڈی پیسہ بھی انوالو نہیں ہے. یہ رضاکارانہ طور پر قابل اشاعت معلومات کے معاہدے ہیں. یہ ایم او یوز جو ہیں یہ انفارمیشن دینے اور لینے کے معاہدے ہیں، کسی کی کوئی آبلیگیشن نہیں ہے اور سب کچھ ٹرانسپیرنٹ ہے. میں نے اپنی تسلی کے لیے اور آپ تک مصدق اطلاع پہنچانے کے لیے دوبارہ کامران بخاری اور احمد زبیری جو آج ٹیلی ویژن جس کو میں چھوڑ چکا ہوں اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان سے یہ تصدیق کی کہ کیا ان معاہدوں کے اندر کبھی بالواسطہ طور پر یا بلا واسطہ طور پر جانتے بوجھتے ہوئے یا نہ جانتے بوجھتے ہوئے ایک ٹیڈی پیسہ ریسیو کیا گیا یا لیا گیا. انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ نہ اسٹریٹفورڈ نے بزنس ریکارڈر کو کوئی پیسہ دیا، نہ بزنس ریکارڈر نے اسٹریٹفورڈ کو کوئی پیسہ دیا. اور ایک معلومات کے حوالے سے اہم چیز سامنے یہ آئی کہ کوئی حالات پاکستان کے ایسے بن گئے کہ یہ معاہدہ کرنے کے بعد یہ کبھی استعمال ہی نہیں ہوا. نہ کبھی بزنس ریکارڈر نے اسٹریٹفورڈ کو کوئی رپورٹ بھیجی اور نہ اسٹریٹفورڈ نے بزنس ریکارڈر کو کوئی رپورٹ بھیجی. عمومی طور پر اگر اسٹریٹفورڈ کبھی استعمال ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اس معاہدے کے تحت کوئی انفارمیشن کا ایکسچینج بھی نہیں ہوا. اس کے بعد میں نے آج ٹیلی ویژن چھوڑ دیا، میں نے ڈان نیوز کو جوائن کر لیا. اس وقت جو آپ کے سامنے امیج آ رہا ہے، وکی لیکس نے اسٹریٹفورڈ کی جو اکاؤنٹ ہے، ای میل اکاؤنٹ، اس کو ہیک کر لیا اور اس میں سے یہ ایک شیٹ نکالی. اس شیٹ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں بیسیوں نام موجود ہیں اخباروں کے اور تنظیموں کے جنہوں نے اس قسم کے قابل اشاعت معلومات کے معاہدے کیے ہیں. اس میں پہلی لائن کے اوپر احمد زبیری صاحب کا نام ہے اور دوسری لائن کے اوپر میرا نام ہے، اور میرے نام کے سامنے
ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کے لیے ایک کمپنی اکاؤنٹ کھول دیا. سوال یقیناً بنتا ہے, اگر آپ یہ لائن پڑھیں گے سوال بنتا ہے جس کا جواب میں آپ کو ابھی دیتا ہوں کہ جی کمپنی اکاؤنٹ میرے نام پر کون سا کھول دیا. اس کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بریک لوں گا, اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلے تو جو اکاؤنٹس میرے ہیں میں ان کا حساب آپ کو دیتا ہوں, اور اس کے بعد اس اکاؤنٹ کی میں آپ کو بپتا کہانی سناتا ہوں تاکہ سند رہے اور ہمیشہ مستقبل میں کام آئے, اور پھر اس کے بعد کوئی انگلی نہ اٹھائے اور پھر ہمیں بھی سوال پوچھنے کا موقع ملے. اسٹے ٹیون, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.